السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 5 تک الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 4 حرکات یعنی حرکات زبر، زیر اور پیش کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور تنوین تختی نمبر جو 5 بھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر بھی وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ تختی نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں جاننا بے حد ضروری ہیں، اسی لیے ہم اس کو آج پڑھیں گے۔ اور ان سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ جی سامعین، تو اب تک ہم جتنی بھی حرکات پڑھ چکے ہیں، چاہے وہ ایک زبر ہو، ایک زیر یا ایک پیش ہو، یا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہو، سب پر ہم انشاءاللہ باری باری ایک ایک پر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم زبر پر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، جیسے خلق۔ اب دیکھیں، ہمیں صرف آخری حرف کو دیکھنا ہے، اس کی حرکت کو دیکھنا ہے اور اس کے ساؤنڈ کو دیکھنا ہے کہ وقف سے پہلے اس کا ساؤنڈ کیسا آ رہا ہے اور وقف میں اس کا ساؤنڈ کیسا ہے، صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خلق، قاف کے اوپر دیکھیں زبر ہے، اگر یہاں ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے خلق، قاف کے اوپر جزم دے کر سانس کو توڑ دیں گے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا، خلق وقفاً خلق، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے وقب، با کے اوپر دیکھیں زبر آ رہی ہے تو وقف میں اس کو بھی جزم دے کر سانس کو توڑیں گے، وقب، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حسد، وقف حسد، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی زبر کا وقف، زبر کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ۔ اب زیر کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دیکھیں، بالقلم، میم کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، تو وقف میں میم کے اوپر جزم دے کر سانس کو توڑیں گے، وقف میں پڑھیں گے بالقلم، صرف آخری حرف کو دیکھنا ہے کہ اس کا ساؤنڈ کیسا رہا ہے، باقی حروف پر توجہ ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ بالدینی، آخری حرف کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے تو وقف میں اس زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ جزم پڑھیں گے، وقف میں پڑھیں گے بالدین، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے والطارق، وقف میں پڑھیں گے والطارق، ایسے ہی طریقے سے نستعین، دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے، پیش پہ وقف کرنے کا طریقہ بھی سیم ہے، وقف میں پڑھیں گے نستعین۔ اعبد، وقف میں پڑھیں گے اعبد۔ انہار، وقف میں پڑھیں گے انہار۔ دیکھیں اب زبر، زیر اور پیش کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیم ہے، یعنی آخری حرف پر جزم دے کر سانس کو توڑیں گے، ٹھیک ہے؟ سامعین، ہم نے حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب ہم تنوین کے اوپر وقف کرنا سیکھیں گے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو 2 زبر کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے 2 زیر اور 2 پیش کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 2 زیر کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ بھی سیم ہی ہے جو حرکات کا تھا، یعنی زبر، زیر اور پیش کا تھا، جیسے خوفن، تو وقف میں فا کے نیچے جو 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور فا کے اوپر جزم دے کر سانس کو توڑیں گے، جس طریقے سے ہم نے زبر، زیر اور پیش کے اوپر پڑھا تھا۔ خوفن، وقف میں اس کو پڑھیں گے خوف، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تضلیل، دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہیں نا، اس کے اوپر بھی وقف کریں گے تضلیل، ٹھیک ہے؟ مسدین، اس کے اوپر وقف کریں گے مسد، بالکل سیم اسی طریقے سے کریں گے۔ اب ہم پڑھیں گے 2 پیش کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں احدن، دال کے اوپر 2 پیش ہیں تو اس کو بھی وقف میں ساکن کر دیں گے، یعنی دال کے اوپر جزم دے کر سانس کو توڑیں گے۔ احدن، وقف میں پڑھیں گے احد۔ بشرن، اس کو وقف میں پڑھیں گے بشر۔ قمرن، اس کو وقف میں پڑھیں گے قمر۔ تو سامعین، جیسے
تنوین کو ہم نے پڑھا وقف میں، یا حرکات کو پڑھا، یعنی زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش کو وقف کا ایک ہی طریقہ ہے، جو بھی حرکات آخر میں آئے گی اس کو ساکن کر دیں گے۔ ان 5 حرکات میں جو بھی حرکات لاسٹ حرف پر ہوگی اس کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم 2 زبر کے اوپر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ 2 زبر پر وقف کرنے کا طریقہ تھوڑا علیحدہ ہے، یعنی 2 آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوگی تو اس کو ایک زبر اور ایک الف کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یسرن، دیکھیں را کے اوپر 2 زبر ہے تو اس کو وقف میں ہم پڑھیں گے یسرا، ایک زبر پڑھیں گے اور ایک الف پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہدن، اگر اس پہ ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے ہدا، ایک زبر اور ایک الف پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نذرن، اس کو بھی وقف میں پڑھیں گے نذرا، ایک الف اور ایک زبر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔